सूरा मरियम का रूहानी सफर। कभी ऐसा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि दुआ जुबान पर थी लेकिन दिल के किसी कोने में ये ख्याल भी था, शायद अब देर हो गई। सूरा मरियम हमें वही पल सिखाती है जहां से अल्लाह की रहमत का सफर शुरू होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस सूरा का बयान शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ एक सूरा नहीं बल्कि एक माँ के आंसुओं की कहानी है, एक बुजुर्ग नबी की खामोश दुआ है और हर उस दिल के लिए पैगाम है जो तन्हाई, मजबूरी और उम्मीद के बीच जूझ रहा है। सूरा मरियम कुरान की वो सूरा है जो हमें सिखाती है कि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरा मरियम का आगाज ही इतना नर्म, इतना रूहानी है कि लगता है जैसे अल्लाह ताला इंसान के दिल से सीधा बात कर रहे हो। अल्लाह फरमाता है, ये जिक्र है अल्लाह की रहमत का जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की। यहां से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि जवानों के सब्र के लिए और बुजुर्गों की उम्मीद के लिए है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग नबी थे। उम्र ढाल चुकी थी, जिस्म कमजोर हो चुका था, बाल सफेद हो गए थे और बीवी भी औलाद पैदा करने के काबिल न थी। दुनिया के हिसाब से अब किसी चीज की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन एक चीज अभी जिंदा थी, दुआ। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अपने रब को आवाज देते हैं, लेकिन जोर से नहीं, चिल्लाकर नहीं, बल्कि बिल्कुल धीमी आवाज में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमें सिखाता है कि अल्लाह को चीखना पसंद नहीं, अल्लाह को दिल का टूटना पसंद है। वो कहते हैं, या अल्लाह, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन मैं कभी भी आपसे दुआ मांगकर महरूम नहीं रहा। सोचिए कितना बड़ा यकीन है ये। इंसान जब थक जाता है तो शिकायत करता है, लेकिन जकरिया अलैहिस्सलाम थक कर भी अल्लाह की रहमत का जिक्र करते हैं। दुआ सिर्फ औलाद की नहीं, दीन की थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत लोग सोचते हैं कि जकरिया अलैहिस्सलाम सिर्फ बेटा मांग रहे थे। नहीं, वो सिर्फ औलाद नहीं, दीन का वारिस मांग रहे थे। वो कहते हैं, या अल्लाह, मुझे अपनी तरफ से एक ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के घराने का भी। यानी वो चाहते थे कि दीन का सिलसिला न टूटे, अल्लाह का पैगाम जिंदा रहे। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब नीयत साफ होती है तो अल्लाह फैसला खुद करता है। अल्लाह का जवाब जहां लॉजिक खत्म हो जाता है। फिर अचानक फरिश्ते आवाज देते हैं, ए जकरिया, हम तुम्हें एक लड़के की बशरत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। सोचिए जरा, जो चीज साइंस, लॉजिक, दुनिया के कानून के खिलाफ थी, अल्लाह ने सिर्फ हो जा कहकर मुमकिन बना दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरा मरियम हमें यही सिखाती है कि अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई चीज बिल्कुल अंधेरी लग रही हो तो याद रखिए, अंधेरा तभी होता है जब सुबह करीब होती है। आज के इंसान के लिए पैगाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ा सा इंतजार, हार, थोड़ी सी खामोशी, मायूसी और थोड़ी सी देर, शिकायत। सूरा मरियम हमें सिखाती है कि जब तक दुआ जिंदा है तब तक उम्मीद जिंदा है। अगर आज आपके घर में बेटी हो और लोग ताने देते हों, अगर आपके पास पैसा कम हो और लोग छोड़कर चले गए हों, अगर आप तन्हा हो और कोई सुनने वाला ना हो, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह सुन रहा है। एक छोटी सी नसीहत, दुआ को रूटीन मत बनाओ, दुआ को रिश्ता बनाओ। अल्लाह से सिर्फ मांगो नहीं, अल्लाह से बात करो। और अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी की मदद करना भी एक नेकी का काम होता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, पाकिज़गी की जिंदा तस्वीर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब सूरा मरियम हमें हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ही इज्जत और मोहब्बत के साथ करता है। मरियम अलैहिस्सलाम एक ऐसी लड़की थी जो बचपन से ही अल्लाह की इबादत में डूबी हुई थी। उनके लिए एक खास इबादत खाना था जहां वो अकेली रहती थी, अल्लाह से बातें करती थी और दुनिया के शोर से दूर अपने रब के करीब थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमें सिखाता है कि पाक रहना सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल और नीयत का भी होता है। अल्लाह की तरफ से रिस्क बिना हिसाब,
حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ وہاں ایسا رزق ہوتا جو اس موسم کا نہیں ہوتا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے، مریم یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام کا جواب بہت ہی سادہ لیکن بہت گہرا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بنا حساب دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ پل تھا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں دوبارہ امید جاگی۔ جب اللہ ایک تنہا لڑکی کو بنا حساب رزق دے سکتا ہے تو کیا وہ ایک بزرگ نبی کو اولاد نہیں دے سکتا؟ فرشتے کا آنا اور ایک بڑی آزمائش۔ اب سورہ مریم کا سب سے نازک، سب سے بھاری حصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دن تنہا تھی جب اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح بھیجی۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچئے اس پل کو، ایک جوان لڑکی، تنہا، اور اچانک ایک مرد کی شکل۔ مریم علیہ السلام گھبرا جاتی ہے اور فوراً کہتی ہے، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ یہ الفاظ صرف ڈر کے نہیں، یہ یقین کے الفاظ ہیں۔ جب انسان کا سہارا ختم ہو جاتا ہے تب اللہ کا نام ہی سب سے بڑی حفاظت بن جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت لاجک سے پرے، فرشتہ کہتا ہے، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک بیٹا عطا کیا جائے۔ مریم علیہ السلام حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہے، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا، نہ میں بدکار ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سوال ہم سب کے دل کا ہے، اور جواب صرف ایک جملہ، یہ تمہارے رب کے لیے آسان ہے۔ بس نہ سائنس، نہ لاجک، نہ دنیا کے قانون۔ جب اللہ چاہتا ہے تو وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مریم علیہ السلام کی تنہائی اور درد۔ پھر وہ پل آتا ہے جہاں مریم علیہ السلام ایک ایسی آزمائش سے گزرتی ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ ایک دور جگہ چلی جاتی ہیں، اکیلے پن میں، اور درد زحمت شروع ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن اس درد کو بہت نرمی سے بیان کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے دل سے نکلتا ہے، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھول جانے والی چیز بن چکی ہوتی۔ یہ جملہ کفر نہیں، یہ مجبوری ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے پیارے بندے بھی کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ٹوٹنا گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی تسلی، درد کے بیچ رحمت۔ اللہ مریم علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نیچے سے آواز آتی ہے، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بنا دیا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تازہ کھجور گریں گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ زندگی کا قانون ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے، لیکن چھوٹی سی کوشش بندے کو بھی کرنی ہوتی ہے۔ خاموشی کا حکم، جب اللہ خود جواب دے گا۔ پھر اللہ مریم علیہ السلام سے کہتا ہے، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا، میں رحمان کے لیے روزہ رکھتی ہوں اور آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ سوچئے، جب الزام اتنا بڑا ہو اور اللہ کہے تم چپ رہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی سب سے بڑا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ جب اللہ خود آپ کا کیس لڑے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کی بیٹیوں کے لیے پیغام، سورہ مریم ہر بیٹی کو یہ سکھاتی ہے کہ تمہاری عزت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا تم پر انگلی اٹھائے لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہو تو پھر ڈر کس بات کا؟ مریم کا قوم کے سامنے آنا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم سورہ مریم کے اس حصہ میں آتے ہیں جہاں سب سے زیادہ درد، سب سے زیادہ امتحان اور سب سے زیادہ سچ کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت مریم ایسے اپنے بچے کو گودی میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس آتی ہے۔ سوچئے ذرا اس منظر کو، ایک پاک دامن لڑکی، بنا شادی کے بچہ، اور سامنے ایک سخت تانا دینے والی قوم۔ لوگ کہنے لگتے ہیں، اے مریم تم نے تو بہت برا کام کر دیا۔ نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ الفاظ صرف الزام نہیں، یہ دل چیر دینے والی باتیں ہیں۔ لیکن مریم ایسے بالکل چپ رہتی ہے، نہ صفائی، نہ بحث، نہ چیخ، بس ایک اشارہ اپنے بچے کی طرف۔ جب بچہ بولے اور دنیا حیران ہو جائے، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وہ لمحہ آتا ہے جو سورہ مریم کا دل ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی جھولے میں ہے؟ اور اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ ایسے بول اٹھتے ہیں۔ سوچئے، ایک نیا پیدا ہوا بچہ، اور الفاظ اتنے وزندار کہ قیامت تک گونج رہے ہیں۔
عیسیٰ ایسے کہتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف مریم ایسے کی پاکیزگی کا ثبوت نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ جہاں لوگوں کے زبان بند ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ بچوں کو بھی گواہ بنا دیتا ہے۔ عیسیٰ ایسے کا پیغام، محبت، نماز اور زکوٰۃ۔ حضرت عیسیٰ ایسے صرف اپنی سچائی بیان نہیں کرتے بلکہ اپنا مشن بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بہت بڑی بات ہے۔ نبی ہونے کے باوجود عیسیٰ ایسے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنا بڑا درجہ ہو اتنی زیادہ نرمی اور عبادت ہونی چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں، اس نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا۔ سوچئے، ماں کی عزت، ماں کا مقام یہاں بھی سب سے اوپر۔ غلط عقیدے کا رد، اللہ ایک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ مریم یہی رکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ اللہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس ہو جا کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ پیغام صرف اس دور کے لیے نہیں، آج کے لیے بھی ہے۔ آج بھی دنیا اللہ کو سمجھنے کے بجائے اسے اپنے حساب سے تولنا چاہتی ہے۔ سورہ مریم ہمیں یاد دلاتی ہے، اللہ کو مان لو، اللہ کو ماپنے کی کوشش مت کرو۔ قیامت کا منظر، جب سب اکیلے ہوں گے، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ مریم ہمیں آخری منظر بھی دکھاتی ہے۔ وہ دن جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے دور ہوگا اور ہر شخص اکیلا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، تم سب میرے پاس فرد فرد آؤ گے، نہ پیسہ، نہ اولاد، نہ رتبہ، صرف آپ اور آپ کے اعمال۔ یہ بات ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے، تاکہ ہم سمجھ لیں کہ اصلی کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کون؟ سورہ مریم ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو گناہوں سے ڈرتے ہیں، جو دعا میں روتے ہیں، جو تکلیف میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ اور پھر اللہ ایک وارننگ بھی دیتا ہے، جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے بھاگے اور نماز بھلا دی، ان کے لیے نقصان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وارننگ نفرت نہیں، رحمت ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی لوٹ آؤ۔ آج کے انسان کے لیے سورہ مریم کا کھلا پیغام۔ اگر آج آپ پر الزام ہے، مریم ایسے کو یاد کرو۔ اگر آج آپ کی دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے، زکریہ ایسے کو یاد کرو۔ اگر آج آپ تنہا ہو، اللہ کو یاد کرو۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں مریم علیہ السلام جیسی خاموشی، زکریہ علیہ السلام جیسا صبر اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی سچائی عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ، اور ہمیں اس دن رسوا ہونے سے بچا جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ ثواب جاریہ کے لیے اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ سورہ مریم اور ٹوٹا ہوا انسان۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ مریم ان لوگوں کے لیے نہیں جو خود کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ ان کے لیے ہے جو اندر سے تھک چکے ہیں، جو مسکراتے تو ہیں لیکن رات کو چپ چاپ رو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہیرو ان لوگوں کو بنایا جو دنیا کے حساب سے کمزور تھے۔ ایک بزرگ مرد، زکریہ علیہ السلام، ایک تنہا لڑکی، مریم علیہ السلام، ایک بولتا ہوا بچہ، عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے نہ بادشاہوں کو چنا، نہ لشکروں کو، نہ طاقت والوں کو۔ اللہ نے چنا ٹوٹے ہوئے دل۔ اس کا مطلب صاف ہے، اگر آج آپ خود کو کمزور محسوس کر رہے ہو تو آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ اللہ کے یہاں قدر کس چیز کی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا قدر کرتی ہے شور کی، دکھاوے کی، طاقت کی، جیت کی، لیکن اللہ قدر کرتا ہے خاموش دعا کی، آنسو کی، صبر کی، نیت کی۔ زکریہ علیہ السلام نے دھیمی آواز میں دعا کی اور اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ مریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اللہ نے اسے قیامت تک پاک قرار دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بندگی کا اعلان کیا اور اللہ نے ان کا ذکر آسمان تک اٹھا دیا۔
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह के यहाँ वॉल्यूम नहीं, सच्चाई चलती है। जब इंसान कह दे बस अब नहीं होता। सूरा मरियम का एक बहुत गहरा पहलू है। मरियम अलैहिस्सलाम के अल्फाज, काश मैं इससे पहले मर गई होती, और जकरिया अलैहिस्सलाम का कहना, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। ये जुमले बताते हैं कि अल्लाह के प्यारे बंदे भी कभी हद से ज्यादा थक जाते हैं, और यही से अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब बाप कह देते हो या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, तो समझ लीजिए अल्लाह फरमाता है अब मैं संभाल लूंगा। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जो रिस्क मिलता था वो सिर्फ खजूर या फल नहीं था, वो रिस्क था सुकून का, यकीन का, अल्लाह के साथ होने का। आज हम कहते हैं सब कुछ है, बस सुकून नहीं। सूरा मरियम कहती है सुकून होता है जब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके पास कम है लेकिन दिल मुतमईन है तो आप घटे में नहीं हो। औलाद, रिश्ते और जिम्मेदारी। सूरा मरियम हमें औलाद का एक नया मतलब सिखाती है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने बेटा अपने लिए नहीं मांगा, दीन के लिए मांगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही माँ के हुकूक का ऐलान किया। इसका मतलब यह है कि औलाद सिर्फ खुशी नहीं, जिम्मेदारी भी है, और माँ बाप सिर्फ पलने वाले नहीं, तरबियत देने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज हम अपनी नस्लों की फिक्रमंद हैं तो सूरा मरियम हमें कहती है पहले अपना रिश्ता अल्लाह से ठीक करो। आज के दौरे में सूरा मरियम, आज का इंसान जल्दी नतीजा चाहता है, सब कुछ तुरंत चाहता है और दर्द से भागना चाहता है। लेकिन सूरा मरियम कहती है सब्र के बगैर बरकत नहीं, दर्द के बगैर गहरा यकीन नहीं, और इंतजार के बगैर कबूलियत नहीं। इस सूरा में किसी चीज का नतीजा तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो इतना बड़ा होता है कि सदियों तक याद रहता है। अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी की मदद करना भी एक नेकी का काम होता है, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरा मरियम का सबसे गहरा पैगाम यह है कि अल्लाह ताला सुनने वाला रब है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब धीमी आवाज में दुआ की तो कोई इंसान नहीं था जो सुन सके, लेकिन अल्लाह ने सुना। मरियम अलैहिस्सलाम जब दर्द ज़हमत में थी, ना कोई माँ पास थी, ना बहन, ना दोस्त, लेकिन अल्लाह था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सूरा हमें तसल्ली देती है कि अगर आज आपकी बात घर वालों को समझ नहीं आ रही, दोस्त आपको जज कर रहे हैं, या दुनिया ने आपको तन्हा छोड़ दिया है, तो भी आप अकेला नहीं हो। अल्लाह की समात, सुनने की कुदरत कभी कमजोर नहीं होती। दुआ का एक अहम उसूल सूरा मरियम हमें दुआ का एक बहुत खूबसूरत तरीका सिखाती है। जकरिया अलैहिस्सलाम पहले अपनी कमजोरी बयान करते हैं, फिर अल्लाह की रहमत याद दिलाते हैं, और फिर अपनी दरख्वास्त रखते हैं। यह हमें सिखाता है दुआ में शिकायत कम और यकीन ज्यादा होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप अल्लाह से बात करें तो सिर्फ अपना मसला मत बताओ, सिर्फ अपना मसला मत बताओ, अल्लाह की कुदरत भी याद करो। इससे दिल हल्का होता है और दुआ में जान आ जाती है। खामोशी भी इबादत बन जाती है। मरियम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने खामोशी का हुक्म दिया तो वो खामोशी इबादत बन गई। आज हम सोचते हैं कि इबादत सिर्फ बोलकर होती है। सूरा मरियम कहती है कभी कभी चुप रहना, गुस्सा ना करना, जवाब ना देना, ये भी इबादत होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप किसी जुल्म पर अल्लाह के लिए चुप रहते हो तो वो चुप आपके हक में बोलती है। दर्द का मतलब साजा नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं मैं दर्द में हूं, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। सूरा मरियम इस गलत फहमी को तोड़ती है। जकरिया अलैहिस्सलाम नबी है, फिर भी इंतजार में है। मरियम अलैहिस्सलाम पाक है, फिर भी इम्तिहान में है। इसका मतलब साफ है, दर्द हमेशा साजा नहीं होता, कभी कभी दर्द दर्जा बुलंद करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो आग सोना साफ करती है वो सोना जलाने के लिए नहीं होती। अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर वक्त। इंसान कहता है अभी क्यों नहीं, अल्लाह कहता है अभी नहीं, क्योंकि तुम तैयार नहीं। सूरा मरियम में हर चीज वक्त पर होती है। बेटा बुजुर्गी में मिलता है, बच्चा जब लोग उंगली उठाते, सच जब बोलना मुश्किल होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई चीज लेट हो रही है तो घबराइए मत। हो सकता है अल्लाह यूज ऐसा बनाना चाहता हो जो सिर्फ आपके लिए हो। सूरा मरियम और टूटा हुआ यकीन। ये सूरा उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दावा है
جن کا یقین ہل گیا ہے۔ جب آپ کہتے ہو شاید میری دعا قبول نہیں ہوگی تو سورہ مریم کہتی ہے زکریہ علیہ السلام کو دیکھو۔ جب آپ کہتے ہو لوگ میری عزت نہیں کرتے تو سورہ مریم کہتی ہے مریم علیہ السلام کو دیکھو۔ جب آپ کہتے ہو سچ بولنے کا فائدہ کیا تو سورہ مریم کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو سکون دے رہا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہوتا ہے، اور آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہے۔ یا اللہ، جب ہم تھک کر چپ ہو جاتے ہیں تو ہماری خاموشی کو بھی دعا بنا دے۔ جہاں ہمارا یقین کمزور پڑے وہاں اپنی رحمت کا سہارا دے۔ ہمیں اس صبر سے نواز جو شکایت میں نہیں صرف تیرے بھروسے میں زندہ رہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ثواب جاریہ کے لیے اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اگلا پر سورہ مریم صرف پچھلے لوگوں کی کہانی نہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ بہت سے لوگ قرآن کو صرف گزرے ہوئے واقعات کی کتاب سمجھ لیتے ہیں، لیکن سورہ مریم آج کے انسان سے سیدھی بات کرتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا نظام کبھی پرانا نہیں ہوتا، انسان پرانا ہو جاتا ہے۔ زکریہ آج کے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں اب میری عمر ہو گئی، شاید اللہ بھی مجھے بھول گیا ہو۔ مریم آج کی بیٹی ہے جو کہتی ہے میں سچ پر ہوں لیکن لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ہر اس سچ کی مثال ہے جو بنا شور مچائے خود بول اٹھتا ہے۔ اللہ کا انداز دھیرے، گہرا اور مکمل۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا کام ہمیشہ اچانک ضرور ہوتا ہے لیکن بے ترتیب کبھی نہیں۔ زکریہ علیہ السلام کی دعا سالوں بعد قبول ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو صرف بیٹا نہیں، ایک نبی ملتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی خاموشی صرف کچھ لمحوں کی ہوتی ہے، لیکن اس خاموشی سے قیامت تک کا ثبوت پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو چیز لیٹ ہو رہی ہے وہ ویسٹ نہیں جا رہی، وہ تیاری کر رہی ہے۔ جب لوگ سمجھنا چھوڑ دیں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ مریم ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر جنگ جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ جنگ صرف اللہ پر چھوڑ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ مریم علیہ السلام نے اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، کیونکہ ان کا گواہ اللہ تھا۔ آج ہم ہر الزام کا جواب دینے لگتے ہیں، ہر بات پروف کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں تھک جاتے ہیں۔ سورہ مریم کہتی ہے سب کو جواب دینا ضروری نہیں، بس اللہ کو ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ نماز اور زندگی کا رشتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ مریم میں نماز بار بار آتی ہے۔ زکریہ علیہ السلام محراب میں دعا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نماز صرف فرض نہیں بلکہ روح کی سانس ہے۔ جس دن نماز چھوٹ جاتی ہے اس دن روح کمزور ہو جاتی ہے، چاہے جسم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے امید رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ مریم میں دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید۔ یہ دونوں الگ نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ گناہ پر ضد نہیں کرتا۔ یہ بیلنس ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ آخری نصیحت، دل سے دل تک۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی دعا اٹکی ہوئی ہے، کوئی الزام چبھ رہا ہے، کوئی تنہائی رلاتی ہے، کوئی گناہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو سورہ مریم کو صرف پڑھیے گا نہیں، اسے اپنی کہانی سمجھیے گا۔ قرآن تبھی کھلتا ہے جب دل جھکتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ بیان آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہوتا ہے، اور آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہے۔ یا اللہ، جو باتیں ہم سن کر بھول جاتے ہیں انہیں ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے ذکر پر روتے ہیں اور تیرے حکم پر جھک جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کو سورہ مریم کا زندہ تفسیر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ثواب جاریہ کے لیے اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اگلا پارٹ لکھا جا سکتا ہے۔